مفتی شفیع الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک موضوع جو کافی عرصے سے موضوع بحث تھا، الحمدللہ وہ بھی بڑے اچھے انداز میں اختتام کو پہنچا، اور اس موضوع پر میں نے پہلے بھی بات کیا تھا۔ موضوع یہ ہے، مرزا محمد علی جہلمی صاحب نے مولانا مسعود صاحب کو، طارق مسعود صاحب کو جو دعوت دی تھی آنے کے لیے، اس میں طارق مسعود صاحب اور جہلمی کی کافی بات چیت چلتی رہی، ڈائلاگ ہوتے رہے، اس طرف سے بات اس طرف سے بات، وہ بلا رہے ہیں، یہ جانے کے لیے تو تیار تھے، لیکن میرے خیال میں وہ تاریخ طے نہیں ہو پا رہی تھی، تو اس پر آپ جانتے ہیں بڑا ٹائم لگا، بڑا عرصہ لگا، کئی مہینے بلکہ سال لگا۔ لیکن ابھی پچھلی 5 اکتوبر کو مفتی طارق مسعود صاحب ماشاءاللہ پہنچ گئے جہلم میں، اور علل اعلان انہوں نے مرزا کو دعوت دی، 48 گھنٹے کا ٹائم دیا اور دعوت دی کہ بھائی آئیں، بات کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ آپ جن جن موضوعات کے حوالے سے، جیسے المحند علی المفند عقائد علماء دیوبند کے بارے میں ان کے اعتراضات تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہا کہ ان موضوعات پر بھی بات کرتے ہیں، اور آپ کے متعلق جو چیزیں ہیں، آپ ہم پر جو اعتراض کرتے ہیں اس پر بھی بات ہوگی، جو ہم آپ کے بارے میں سمجھتے ہیں جو آپ غلط کر رہے ہیں اس پر بھی بات ہوگی۔ تو دنیا نے دیکھا، میڈیا میں اعلان ہوا، سب نے دیکھا، لیکن مرزا جہلمی صاحب شاید ان کی عادت ہے کہ وہ بات کر کے پھر چھپ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی قسم کے علماء گئے، مختلف فرقوں کے علماء گئے ان سے بات کرنے کے لیے، میڈیا پر تو آ کے وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بے نسل قسم کے لوگ، بے نسل سے مراد علمی لحاظ سے ان کی کوئی نسل نہیں ہے، بے سند قسم کے لوگ جو اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے، جو عقلی باتوں سے پڑھے لکھے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ میں گمراہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے ان بیچارے پڑھے لکھے نوجوانوں کو عقلی باتوں کے ذریعے نقل سے، دین سے، سنت سے، بلکہ شریعت اور قرآن سے ہٹاتے ہیں۔ اب یہی مرزا کی باتیں آپ دیکھیں، علمی کتابی جو ان کا نعرہ ہے، علمی کتابی، کہاں گیا آپ کا علم؟ علم پڑھا کہاں سے آپ نے؟ آپ کی تو کوئی سند ہی نہیں ہے۔ آپ ہو گئے اور اس فن میں، اس لائن میں آپ سے بڑے جو ہو گئے، غامدی صاحب وغیرہ، تو کوئی سند تو ہے نہیں ان کی، نہ کسی استاد کا پتہ ہے، نہ کسی مدرسے کا پتہ ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے کہ آپ اگر کسی چیز کی آپ ڈگری لیتے ہیں، کسی چیز کے آپ ماہر بن جاتے ہیں، اسپیشلسٹ بن جاتے ہیں، تو اگر ڈاکٹری میں آپ اسپیشل بن گئے ہیں تو کسی کالج کی سند ہوگی آپ کے پاس، پہلے میڈل کی، میٹرک کی، ایف ایس سی کی، اس کے بعد آگے جتنے بھی جو ترتیب اس حساب سے آپ کسی کالج کے، یونیورسٹی کے آپ فاضل ہوں گے، وہاں کی سند ہوگی۔ اسی طرح کوئی انجینئر بنتا ہے اس کی سند ہوگی، کوئی عالم بنتا ہے اس کی سند ہوگی۔ تو ان بیچاروں کے پاس تو کوئی سند نہیں ہے۔ تو اب دین کو جو علماء جن کی زندگیاں قال اللہ قال الرسول، قرآن، حدیث، شریعت، فقہ میں گزرتی ہے، جو ہوش سنبھالنے کے بعد اسی ماحول میں آتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پھر زندگیاں گزر جاتی ہیں، 50 سال بخاری پڑھتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ تو اب ان بیچاروں کو تو دین کی سمجھ آئی نہیں، اور ان جیسے بے نسب اور بے نسل اور بے سند لوگ جن کی اپنے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، جن کی تحقیق ہر دوسرے دن بدل جاتی ہے، آج کچھ کہتے ہیں، کل کچھ کہتے ہیں، کل کچھ کہتے ہیں، تو ایسے لوگ میدان میں آ کر ان علماء کو کنڈم کرتے ہیں، ان کو چیلنج کرتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے تو دین کو سمجھا ہی نہیں ہے، دین کو تو ہم نے صحیح سمجھا ہے۔ اور اس طرح کی میٹھی اور
میٹھی میٹھی باتیں کر کے، عقلی باتیں کر کے ہمارے بہت سے نوجوانوں کو خراب کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، علماء سے بدظن کرتے ہیں، علماء سے متنفر کرتے ہیں۔ اسی طرح کے مرزا صاحب کے بھی بہت سے ماننے والے ہیں، فالوورز ہیں، ان سب کو میری دعوت ہے، دعوت فکر ہے کہ دیکھ لیا نا آپ نے، مولانا طارق مسعود صاحب کوئی بڑی شخصیت نہیں ہے، ٹھیک ہے ایک مولانا ہے، ایک ادارے کے مفتی ہیں جامعۃ الرشید کے، لیکن ماشاءاللہ اس سے بہت بڑے بڑے علماء ہیں، پہاڑ ہیں علم کے۔ ابھی تو ان سے بات نہیں ہوئی، صرف طارق مسعود صاحب سے ہوئی ہے، ان سے بھی ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملی، پتہ نہیں زیر زمین چلے گئے، پتہ نہیں ہوا میں کہیں گم ہو گئے، دریاؤں میں غائب ہو گئے، جا کے کہاں چلے گئے؟ آپ کہہ رہے تھے نا آئیں بات کریں، اگر مجھ سے جہلم آنا ہوا تو یہ میری کیا کہتے ہیں اس کو، میری کرامت ہوگی، تو کرامتیں تو آپ کی ختم ہو گئی۔ اس طرح کی کرامتیں اور اس طرح کے بہت سے معجزے تو غلام احمد قادیانی نے بھی دکھائے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، صحیح صحیح ہوتا ہے، غلط غلط ہوتا ہے۔ آپ کی کوئی سند نہیں ہے، آپ کی کوئی نسل نہیں ہے علمی لحاظ سے، تو آپ بے تکی باتیں کر کے صرف عقلی چند باتوں کو سامنے رکھ کے نوجوان جن کو دین کی زیادہ سمجھ نہیں ہے ان بیچاروں کو گمراہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی دعوت فکر ہے کہ اب تو کم از کم صحیح راستے پہ آئیں، علماء کے ساتھ جڑے رہیں۔ یقین جانیے کہ علماء کے ساتھ جڑا رہنا ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، علماء حق ہیں الحمدللہ۔ تو اب ان جیسے لوگوں کے پیچھے چلنے کا اور ان جیسے لوگوں کو فالو کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا ہے، لہٰذا الحمدللہ اب بات بالکل واضح ہو گئی، روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی۔ اب بھی اگر کوئی عقل کے اندھے ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں تو وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن اب بات الحمدللہ واضح ہو گئی۔ مرزا جہلمی جو علمی کتابی دعوے کر رہا تھا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی کوئی اتباع کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔